نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب کی حرمت کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، سب سے پہلی جو آیات ہیں جس میں قطعی طور پہ حکم منع کرنے کا آ جاتا ہے وہ اس کے بعد والی آیات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی آیات ہیں جس میں پہلی بار شراب کی قباحت کے بارے میں بات کی گئی ہے اور اس کے بیڈ ایفیکٹس بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیوں کیا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو کیا عمل نہیں کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے میں ہو۔ سکارا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ سین کاف را اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سکارا سکران کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے obstruction، ٹھیک ہے، راستہ بند ہونا۔ سکرات الموت بھی آپ نے سنا ہوگا، یعنی موت کی بے ہوشی کے وقت میں جب انسان کے حواس بند ہو جاتے ہیں، اس کے سینسز بند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ راستے کا بند ہونا۔ اور اگر ہم اصطلاحی طور پہ دیکھیں یہاں کس کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے تو ہر وہ نشے والی چیز جس میں مستی ہو، ٹھیک ہے، آپ کی عقل کو بند کر دیتی ہے وہ چیز جو آپ کو نشے میں لے جاتی ہے اور اس میں آپ کو مستی محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے سکارا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ یعنی آپ کو نماز تب تک نہیں پڑھنی نشے کی حالت میں یا جب آپ کا مائنڈ وہاں پریزنٹ نہیں ہے، جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ بول کیا رہے ہیں، آپ کون سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، آپ کون سی تسبیح پڑھ رہے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ولا جنوبن، اور نہ حالت جنابت میں، ٹھیک ہے، جنابت کی حالت میں بھی نہیں۔ اب یہ جنابت جنوبن کہاں سے آیا ہے؟ جیم نون اور با اس کا روٹ ہے، کسی چیز سے دور رکھنا، بچانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ تو جنبی کون ہوتا ہے؟ دور رہنے والا۔ تو حالت جنابت میں بھی انسان جو ہے وہ دور ہوتا ہے پاکیزگی سے، اسی لیے اس کو جنب کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ اصطلاحی طور پہ اس کے کیا میننگ آتے ہیں؟ وہ نجاست جو قضائے شہوت سے خواب میں مادہ خارج ہونے والے سے لاحق ہوتا ہے۔ یعنی جب خواب میں آپ خواب دیکھنے کے بعد میں اگر آپ کا کوئی مادہ خارج ہوتا ہے یا پھر آپ جاگتے ہوئے آپ کا مادہ خارج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو آپ کو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے وہ جنابت کہلاتی ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی طہارت سے دور ہو جاتا ہے اور اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ الا عابری سبیل، مگر عبور کرنے والا، ٹھیک ہے، عبور کرنا، طے کرنے والا، سبیل راستے کو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نہ نشے کی حالت میں اور نہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کنڈیشن جنابت کی، اس کے آگے الا لکھا ہے، یعنی ایکسیپشن کس چیز میں ہے کہ آپ جنبی ہو گئے ہیں اور آپ سفر میں ہیں اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے اس کی آگے والی آیات کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم مرضی، مریض، ٹھیک ہے، مریض کی جمع ہے مرضی، یعنی تم بیمار ہو، او علی سفرن، یا پھر سفر پر ہو، کیونکہ تم ٹریولنگ کے لیے نکلے ہو، باہر گئے ہو، گھر سے باہر ہو، او جاء احد منکم، یا آیا کوئی ایک تم میں سے، من الغائط، غائط کیا چیز ہوتی ہے؟ غین واو الطاء اس کا روٹ ہے، نشیبی، زمین کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈپریشن، زمین میں جو گڈھا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عرب جو تھے وہ کھلے میدان میں جاتے تھے اپنی حاجت کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس وجہ سے یہاں پہ غائط کا لفظ جو ہے قضائے حاجت کے ساتھ میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی قضائے حاجت سے آنا، فارغ ہو کر آنا، ٹھیک ہے۔ تو تم میں سے کوئی اگر قضائے حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، ٹھیک ہے، لمس چھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹچ کرنے کے لیے، اور یہاں مراد ہے خاص تعلق سے کہ تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، اب دیکھیں میں نے اپنی عورتیں اس لیے بولا کیونکہ باقی عورتیں تو حرام ہی ہیں، اسی لیے آپ کو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ آپ کی اپنی وائف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کو چھوا ہے شہوت کے ساتھ میں یا آپ کا تعلق بنا ہے اس سے، اس کے بعد فلم تجدوا، اگر آپ نہ پائیں ماء، پانی، آس پاس میں پانی نہیں ہے جس سے آپ غسل کر سکیں، پانی دور ہے یا کوئی بھی ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ کو غسل کے لیے پانی میسر نہیں آ رہا ہے، وضو کے لیے پانی میسر نہیں آ رہا ہے، اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر احسان ہے کہ آپ کو دیکھیں نماز تب بھی نہیں چھوڑنی،
پاکی آپ کو حاصل کرنی ہے، پانی نہیں ہے تو کیا کریے، تیمم کر لو، فتیممو، ٹھیک ہے. تیمم میں اس کا روٹ کیا ہے، تا میم میم. اس کا معنی کیا ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے اس کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، کسی چیز کی طرف جو آپ کا ارادہ ہو رہا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرٹیکولرلی تیمم کے لفظی معنی یہ ہیں، کیونکہ آپ وضو کا ارادہ کرتے ہیں، پاکی کا ارادہ کرتے ہیں، اسی لیے اس کو اس کانٹیکس میں لیا جاتا ہے. سعیدن مٹی کے لیے استعمال ہوا ہے. سعید صاد عین دال اس کا روٹ ہے، زمین کا بالائی حصہ، اپر لیئر آف دی فیس آف دی ارتھ، جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے زمین کا، اس کے لیے سعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایلیویٹڈ پارٹ کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس لیے مٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب دیکھیے مٹی کے لیے تراب لفظ ہے عربی میں، جو مٹی ہوتی ہے، جو سینڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تراب لفظ ہوتا ہے. لیکن یہ سعید کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا بالائی حصہ. اب اس کا کیا مطلب ہے، میں انشاءاللہ تفسیر میں بتاتی ہوں اس کو، کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں اس مٹی سے طیب، لیکن وہ پاک ہو، یعنی وہ گیلی نہ ہو رہی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز جو گیلی ہوتی ہے اس میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ وہ کس چیز کی وجہ سے گیلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ کسی ایسی جگہ میں نہ پڑی ہو جہاں پہ آس پاس میں نجاست و ناپاکی ہو، اس سے آپ نہیں کر سکتے تیمم. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاک ہے، اس پاک ایریا میں ہے. ٹھیک ہے، فمسحوا بوجوہکم، پھر مسح کرو اپنے چہروں کا. وجوہ جو ہے وجہن سے بنا ہے، پہلے اپنے چہروں کا مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تیمم میں دو کنڈیشنز ہیں، چہرے کا مسح کرنا، اور اس کے بعد ایدیکم اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. ٹھیک ہے، ید جو ہے ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایدیکم جو ہے اس کی جمع ہو گئی، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کا. ٹھیک ہے، دو ہاتھ ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اس لیے یہاں پہ دو کا لفظ الگ سے نہیں ڈالا گیا ہے. اپنے ہاتھوں کا آپ مسح کریں. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں پوری طرح سے آپ اپنا، کیونکہ دیکھیں پانی سے ہی سب سے پہلے جو ہے نجاست دور ہوتی ہے. پانی وہ بیسٹ سورس ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے. لیکن اگر وہ میسر نہیں آ رہا ہے، اس سچویشن میں بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے آپ کو معافی مانگنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ صفت کیوں آئی ہے کہ تب بھی آپ اللہ تعالیٰ کو اس سے درگزر کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا اس عمل پہ، اور وہ بہت بخشنے والا ہے. وہ ہمیں رعایت دے رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ. ٹھیک ہے، اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے. کتاب میں سے حصہ دینے کا کیا مطلب ہے، یعنی کتاب دیے گئے، کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یا پھر پوری کتاب دی گئی. اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. یشترونا، شین را یا اس کا روٹ ہے، شرا کہتے ہیں خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے. اب یہاں پہ کیونکہ آپ دیکھیے کہ آگے گمراہی کا لفظ آ رہا ہے، تو اس لیے خریدتے ہیں کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ گمراہی خرید رہے ہیں، اس کے بدلے وہ کیا بیچ رہے ہیں، اپنا دین. دین کو دیکھے وہ گمراہی خرید رہے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، را واو اور دال اس کا روٹ ہے، چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تم بھٹک جاؤ، ضاد لام لام، بھٹک جانا. وَلَضَّالِّينَ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا ہے، اپنے صحیح راستے سے، سیٹ راستے سے ادھر ادھر ہو جانا، ڈسٹریکٹ ہو جانا. تو یہ لوگ چاہتے ہیں کتاب والے کہ آپ کو بھٹکا دے سیدھے راستے سے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اعلم زیادہ جانتا ہے، ہی نوز بیٹر دین یو، باعدائکم تمہارے دشمنوں کو. عین دال واو اس کا روٹ ہے، دوون دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ نوز کہ تمہارے فرینڈس کون ہیں، تمہارے دشمن کون ہیں، کون تمہارا بھلا چاہتا ہے، کون برا چاہتا ہے. وکفا باللہ ولیا، کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست. وکفا باللہ نصیرا، کافی ہے آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار. آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی آگے ایسا حکم آ رہا ہے جو ایمان کا متقاضی ہے، ایمان کا تقاضا پورا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایمان کے منافی ہو جائے گا. اتنی کلیئر آیات ہیں کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ نہ تم قریب جاؤ نماز کے نشے کی حالت میں. ٹھیک ہے، یعنی شراب یا کوئی بھی نشہ کرنے کے بعد جو انسان کو کیفیت فیل ہوتی ہے، اس سچویشن میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کچھ کہتے ہو، جو بھی کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو جان لیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تب تک آپ کو نماز نہیں پڑھنی. ابھی دیکھیے کہ نماز کے لیے اسپیشلی کیوں آیا ہے یہاں پہ، یعنی نماز
ہوش و حواس میں انسان کو پڑھنی چاہیے، تاکہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھیے نا، آپ کو بھی پورا اٹینٹیو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ڈیپتھ کیا ہے کہ نماز بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں۔ نمازی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے اس سے پوسچر اپنا ہونا چاہیے ہمارا۔ آپ یہ سوچئے، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، اور آپ اس کو فیس ٹو فیس دیکھنے کے بجائے، اس کو توجہ دینے کے بجائے دونوں سائڈ دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں، اس کو توجہ نہیں دے رہے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اس کو کیسا محسوس ہوگا؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ ٹھیک ہے، یا پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ اگر نیند میں ہوتے ہیں، نیند میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سچویشن میں کیسا لگتا ہے؟ یعنی اگر آپ نیند میں بڑبڑا رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تو بھی کوئی انسان کیا سمجھتا ہے کہ جیسے آپ اس سے بات نہیں کر رہے، یعنی آپ اٹینٹیو نہیں ہیں، آپ نیند میں بات کر رہے ہیں، تو اٹ از ناٹ اے کنورزیشن۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، جیسے کہ وہ نیند میں بات کر رہا ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا اسے کہ میں نے نیند میں کیا کیا کہہ دیا۔ کچھ لوگوں کو نیند میں بڑبڑانے کی عادت ہوتی ہے، ایسے ہی آپ نشے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ بڑبڑانے کے مترادف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہ سکے گا اور بجائے دعا اور استغفار کے خود کو بددعا دینے لگے گا۔ یہ اتنا سیریس میٹر ہے، دیکھیے کہ اب نیند کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو جو نیند جو ہوتی ہے وہ تو نشہ نہیں ہے، لیکن نیند کی حالت میں ہے اگر آپ ہیں اور آپ جھوم رہے ہیں، تب بھی آپ کو نہیں پتا آپ نے کتنی بار تسبیح پڑھ لی، آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ نے زیر کو زبر بنا دیا، کچھ کا کچھ کر دیا، تو پورا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے اور آپ دعا کی جگہ اپنے حق میں بد دعا بھی کر دیتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو تھوڑی دیر آپ لیٹ جائیے۔ اب ایسا بھی سوال آ سکتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے اور ہم کو نیند کی حالت ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ نماز ہی چھوڑ دیں کیا؟ تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کا اول وقت ہوا تھا اس ٹائم آپ کہاں تھے؟ سب سے پہلے کوشش کریں، اگر آپ کام میں مصروف ہیں، کچھ بھی ایسا ہے جو آپ کو تھکا دینے والا ہے، تو فوراً نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ اپنے کام کرتے رہیں، ورنہ ٹائم ایسے ہی جاتا ہے، شیطان ہم کو بہکاتا چلا جاتا ہے اور پھر باقی چیزیں انسان پہ غالب آتی رہیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جسے پورے ہوش و حواس میں انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ اب قول کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ تم جب تک سمجھو نا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو قول میں یہاں پہ دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، جو لفظ بولتے ہو وہ بھی پتہ ہو اور جو معنی ہو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے ایک لیسن ہم کو ملا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں کیا پڑھ رہے ہیں، وہ عربی جملے ہیں، قرآن کی صورتیں ہیں، یا تسبیحات جو ہوتی ہیں رکوع اور سجود میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نماز میں اٹینٹیو ہی نہیں ہیں، آپ کا دل ہی نہیں لگے گا نماز میں، یا تو آپ کو لفظ بھی نہیں پتہ یا اس کے معنی بھی نہیں پتہ، دونوں اس میں آتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ لیسن سیکھنا ہے آج اس آیت سے کہ ہمیں اپنی نماز کا مکمل ترجمہ آنا چاہیے، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں پورے قرآن کا یا پھر ہر چیز کا تو آپ کو میننگ نہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ، آپ ثنا پڑھ رہے ہیں، تعوذ پڑھ رہے ہیں، یا آپ رکوع سجود میں جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کم سے کم ان کا ترجمہ یاد کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ بے سوچے سمجھے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو یہ ہماری بنیادی کاموں میں سے ہے، اور یہ آج ہمارے لیے لیسن ہے، ہمیں اگر نہیں آتا ترجمہ آج تک میں تو ہم ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ بھی دھیان رکھیے کہ جتنا آپ کو نماز میں آپ کا دل حاضر تھا، آپ اٹینٹیو تھے، صرف اتنا حصہ ہی آپ کو اجر کا ملنا ہے۔ یہ ایک بہت ڈرانے والی بات ہے آپ کے اور میرے لیے، ایک وارننگ کا کام کرتی ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے اس میں جتنا حصہ آپ موجود تھے، آپ سمجھ رہے تھے نماز کو، آپ اللہ تعالیٰ کو محسوس کر رہے تھے، صرف اتنا ریوارڈ آپ کو اور مجھے ملنا ہے۔ باقی جتنے حصے میں ہم اپنی دنیا میں اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے، اتنا حصہ ہمارا نماز کا ریوارڈ میں سے مائنس ہو جائے گا۔ تو خود سوچیں، آپ ہم نے 100% اگر نماز بھی پڑھی ہے تو اس میں سے کیا ہمیں صرف 10% یا 20% حصہ ملنا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ ہم لوگ اٹینٹیو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کچن سے آتے ہیں، ہمارا ذہن اسی میں لگا رہتا ہے، بچوں پہ لگا رہتا ہے، 10 جگہ ہمارا ذہن لگا رہتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہوتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صرف اتنا حصہ ہی آپ کو ملے گا جتنا آپ نے سمجھا۔
اسی لیے نماز آنکھیں کھول کر پڑھیں، بند کر کر پڑھنے کے لیے کو بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ پھر انسان کو نیند آنے لگ جاتی ہے اگر آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اسی لیے کھول کر اور سجدے کی جگہ پر آپ نظر رکھیے، کیونکہ آپ ایک جگہ فوکس کریں گے تو آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا، تو فوکس سکھاتی ہے نماز ہمیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ تشہد میں بیٹھے ہوں تو آپ شہادت کی انگلی پہ دیکھیے، اس پہ آپ کو نظر رکھنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وہ شراب اور ہر نشے آور چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ جو آپ نے آیت دیکھی ہے یہ شراب کے بارے میں بھی ہے، اور جو بھی چیزیں نشے کے کی طرف ہم کو لے کے جاتے ہیں، جن چیزوں سے ہمارا نشہ ہوتا ہے، چاہے آپ نے سچ میں نشہ نہیں کیا لیکن اسی چیز کے خیالوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کا ذہن بالکل معوف ہے، آپ پریزنٹ ہی نہیں ہیں، تو اس آیت کو اس سے بھی ریلیٹ کر لیجئے کہ آپ جیسے آپ کا ذہن کہیں اور ہے، کسی اور نے کھینچ رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ جو چیز آپ کو نشے میں مبتلا کر دے وہ چیز کیا ہوتی ہے، وہ خمر میں چلی جاتی ہے، اور خمر حرام ہے، یہ نص سے ثابت ہے اس کا حرام ہونا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خمر یعنی یہ جو شراب ہے، اگر صرف شراب کے بارے میں بات کریں تو یہ 4 مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، یعنی جو دور جاہلیت تھا، آپ جانتے ہیں کثرت سے لوگ شراب نوشی کیا کرتے تھے، الکوہول پیا کرتے تھے، ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمس میں تو الحمدللہ اس چیز کو منع کیا گیا ہے بیکاز آف دا سائیڈ افیکٹس اور جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن باقی کلچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کی طرح بھی پی جاتی ہے، اتنا انٹیک ہوتا ہے۔ اسی طرح دور جاہلیت میں بھی کثرت سے اس کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ شراب 4 سٹیجز سے ہو کر گزرتی ہے۔ پہلی سٹیج تھی کہ جس میں رخصت تھی، اجازت تھی، یعنی دین اسلام ابھی آیا ہے اور اس نے شراب کے بارے میں کوئی الگ سے حکم نہیں دیا، کیونکہ گراؤنڈ بننا تھا، ٹھیک ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنا تھا، توحید کی طرف لانا تھا، اسی لیے اس پہ کوئی حکم نہیں لایا گیا، تو وہ رخصت کا حکم میں آتا ہے، اس ٹائم کی اجازت تھی۔ شراب پینے والے، ایمان والے بھی شراب پی لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آتی ہے، آپ سورہ بقرہ میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کچھ فائدہ ہے اور کچھ نقصان بھی ہے، یعنی آپ کو نقصان بھی دکھایا گیا اس کا کہ دیکھو شراب کے اندر تھوڑا نقصان بھی ہے، نقصان دہ چیزوں سے ایک عقلمند انسان بچتا ہے نیچرلی، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا جو سٹیج آتا ہے شراب کا، وہ آتا ہے چھوڑنے کی، جب ترغیب دلائی جاتی ہے، جس پہ ہماری آج کی آیات ہیں، یعنی اوقات نماز میں نشے کی حالت میں آپ کو نہیں ہونا ہے، نماز کے قریب بھی نہیں جانا ہے پیتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کا ایک گروہ تھا، جب اس نے یہ چیز دیکھی کہ اگر شراب واقعی اتنی بہتر چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کے ٹائم پہ بھی پینے کی اجازت دیتے تھے، جیسے خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پانی ہے، خوشبو ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، پانی پی کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، کھانا کھا کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن شراب کو منع کیا گیا، اس کو آپ کو پینے کو منع کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیڈ ایفیکٹس کچھ نہ کچھ تھے۔ شراب سے پرہیز مسلمان اسی لیے کرنے لگے، مگر بہت سے لوگ اسے بدستور استعمال کر رہے تھے، یعنی ان کا جو تھا روٹین ایسا ہی چلتا رہا۔ کچھ مسلمانوں نے اپنے آپ ہی چھوڑ دیا، جو فطرت پر ہوتے ہیں نا، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے ان کو صرف ایک اشارہ کافی ہوتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اوپر کوئی رول نہیں آئے تب بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ سیلف انالیسس کرتے ہیں اپنا۔ حتیٰ کہ بسا اوقات نشے کی حالت میں ہی بہت سارے مسلمان نماز پڑھنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھ جایا کرتے تھے، یعنی کچھ آیات ہوتی تھی اور وہ کچھ پڑھ جایا کرتے تھے، تو یہاں سے یہ چیز پتہ چلی کہ دیکھیں آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم۔ پھر چوتھی ہجری کی ابتدا میں یہ دوسرا حکم آیا اور نشے میں نماز کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات بدل دیے، یعنی اب دیکھیے پہلے جب آپ کو نماز کے بتایا گیا کہ نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے، تب بھی لوگ نماز کے سے پہلے پی لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا کرا کرتے تھے لوگ کہ چلو نماز کے آس پاس نہیں پیتے، جب نماز پڑھ لیں گے دوسری نماز میں وقت ہوگا اس وقت میں پی لیں گے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس طرح سے اس رول کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور ایسے اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جن میں اندیشہ ہوتا کہ کہیں نماز کا وقت نہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوتھا حکم آتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں، جس میں شراب قطعی حرمت اس کی ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جوا اور یہ شراب اور یہ انصاب، یہ پاسے، یہ جو بھی چیزیں اس وقت میں دور جاہلیت میں چلی جایا کرتی تھی، استعمال ہوتی تھیں، یہ ساری چیزیں فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو بتا دیا گیا کہ آپ کو اب کسی بھی وقت نہیں پینی شراب، نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی آگے والی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ جس میں قطعی شراب کی ممانعت کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اور جنابت کی حالت میں،
اس حالت میں بھی آپ نماز کے قریب نہ جائیں جب آپ جنبی ہو. تو جنابت کی حالت میں جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جیسے کہ میاں بیوی کا تعلق ہے، یا حیض کی حالت میں ہے، یا پھر نفاس کی حالت میں ہے، یا احتلام سوتے ہوئے منی کا خارج ہو جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں آپ کے اوپر واجب کر دیتی ہیں کہ اب آپ کیا کریں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے جب تک آپ پاک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ عبور کرنے والے ہوں راستے کو. اللہ کے بعد یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں اور اس سچویشن میں پانی نہیں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ادروائز آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. تو جنابت میں نماز نہ پڑھو جب تک غسل نہ کر لو، سوائے کہ تم مسافر ہو. اس صورت میں نہانے کے بجائے آپ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کا طریقہ اس کی ساتھ والی آیت میں آگے بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی اس آیت میں تھوڑا سا اور پارٹ بھی ہے جس میں کچھ اور ایسی سچویشنز بتائی گئی ہیں کہ اس میں آپ نہا نہیں سکتے، آپ غسل نہیں کر سکتے. کون کون سی ایسی سچویشنز ہیں؟ اگر تم بیمار ہو، یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے واپس آیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ واش روم سے واپس آتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں اس سچویشن میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہانا پڑے گا واش روم سے باہر آ کے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وضو کے ساتھ ساتھ میں پاکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جیسے تم بیمار ہو، تم پانی استعمال نہیں کر سکتے، تم سفر پہ ہو، پانی نہیں ہے تمہارے پاس میں، یا پھر تم رفع حاجت سے آئے ہو، اب تم کو وضو کرنا ضروری ہے لیکن پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا پھر تم نے اپنی وائف کے ساتھ میں تعلق بنایا ہے، مراد سیکشول انٹرکورس کی طرف ہے، تو تم اس کے بعد اگر پانی نہیں پاتے تو پھر تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے. اب اس کے لیے بھی دیکھیے دو رائے پائی جاتی ہیں. پاکیزہ مٹی کیا چیز ہے؟ پہلی رائے تھی کہ صرف مٹی سے، یعنی ڈسٹ سے ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو پاک مٹی ہوتی ہے، اس رائے کو بھی ترجیح دی گئی ہے. اور دوسری رائے یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین کے اوپری حصہ ہے، چاہے وہ پتھر ہوں چھوٹے چھوٹے سے، چاہے سرما ہو، چونا ہو، ریت ہو، وہ سب اس کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے بیگ میں رکھیں. اگر ہمارے پاس آس پاس میں کچھ مٹی ہمیں نہیں معلوم پاک ہے یا نہیں ہے، یا ایسے راستے پہ ہیں جہاں مٹی نہیں ہے، اس سچویشن میں آپ کے بیگ میں چھوٹی سی تیمم کی مٹی ہو، جس میں آپ اپنے ہاتھ میں اس کو رگڑ کے اور اپنے تیمم کا پورا اپنا ارکان ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں رائے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، طریقہ بتایا جاتا ہے اس کے بعد کہ پھر مسا کرو اپنے چہروں کا. پہلے چہرے کا ذکر ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کا، کہ آپ کو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے. ید جو ہے نا ہاتھوں کا پہنچا، جو گٹے ہوتے ہیں نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوہنی نہیں ہوتی. کوہنی تک کا حکم نہیں ہے. دیکھیے کیونکہ وضو کے لیے جہاں پہ قرآن کریم میں آیات آتی ہیں تو وہاں مرافق کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کونی کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن میں آتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دو. ٹھیک ہے، یعنی جہاں تک بازو اور ہاتھ ملتے ہیں وہاں تک آپ کو تیمم کرنا ہوگا. تو اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو بتایا نا اس حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیجئے. تو ید جو ہے وہ گٹوں تک کے لیے استعمال ہوا ہے. دوسری حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، آپ کے سامنے طریقہ موجود ہے کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے. پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے. آپ اپنے دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں، زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ وضو سے پہلے کرتے ہیں. پھر آپ زمین پہ ہاتھ مار کے سب سے پہلے ہاتھ پہ اب بہت ساری مٹی ہوگی، اگر زیادہ مٹی ہے تو تھوڑا سا آپ ہاتھ جھاڑیے، اور پھر اس سے پہلے اپنے منہ کو، جیسے وضو کے وقت میں ہوتا ہے کہ سر کا پورا فور ہیڈ کا حصہ لیتے ہوئے کان کے آگے کا ہوتے ہوئے چن تک آپ کو پورا اس سے کور کرنا ہے. اور اس کے بعد پہلے رائٹ ہینڈ کے اوپر کا حصہ اور پھر لیفٹ ہینڈ کے اوپر کا حصہ آپ کو اس طرح سے تیمم کرنا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہاتھ زمین پر مارے اور پھر ہتھیلی اور چہرے کا تیمم کیا. اس طرح بھی حدیث مبارکہ میں ورڈز مینشن ہے، یعنی آگے پیچھے کر کے بھی مینشن ہے. ٹھیک ہے، پھر مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک ہی ضرب سے، یعنی آپ نے ایک ہی بار مٹی لی، اس پہ اپنا ہاتھ مارا، اس کو پھونکا، اور پھر چہرے اور ہاتھ پر اس کو مل لیا. یعنی 3 دفعہ ضروری نہیں ہے آپ کو کرنا، ایک دفعہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تیمم کرنا. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ تیمم کا طریقہ جو ہے اس کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تیمم کا بیان دیکھ سکتے ہیں آپ، بخاری میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، اس کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں. حضرت عمار سے حدیث مبارکہ ہے کہ میں سفر کی حالت میں جنبی ہو گیا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے خاک پر لوٹا اور نماز پڑھ لی. پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حال اپنا بتایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ بیان کیا حال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا،
پھر آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ان پر پھونک ماری، ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی آپ نے کر کے دکھایا. دیکھیے بہت بار ایسا ہوتا ہے نا، ابھی بھی جیسے ہم لوگ آن لائن ہیں تو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے، تو ایک ٹیچر اگر کر کے بتاتا ہے تو بہت اچھی طریقے سے ڈیمانسٹریشن سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اس لیے آپ کے سامنے میں نے پکچر پریزنٹ کی ہے کہ اس طرح سے آپ کو کرنا ہے. پہلا فیس پہ پورا کر کے، پھر آپ کو ہاتھوں تک کرنا ہے، اور یہ آپ نے کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. اب پھر سوال یہ آتا ہے کہ تیمم کب کر سکتے ہیں، کس سچویشن میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایکسکیوز سمجھ کے اس کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا. یعنی پانی موجود ہے اور آپ سوچیں کہ رخصت ملی ہوئی ہے، چلو مٹی سے تیمم کر لو، کون جائے اتنی دور، ذرا سی دوری پہ آپ کو پتہ ہے پانی موجود تھا. تو یہ کنڈیشن وہاں اپلائی ہوگی جہاں پہ آپ سب سے پہلے جیسے بتایا آپ بیمار ہو، پانی سے نقصان ہونے کا خدشہ ہو، پانی سے آپ کی ہلاکت ہو سکتی ہو. یعنی آپ کو یا تو بہت ہائی ٹمپریچر ہے، یا آپ کے وونڈز ہیں، آپ کو سرجری ہوئی ہوئی ہے، آپ وہاں پانی نہیں لگا سکتے. پانی لگنے سے آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے، یا آپ کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس سچویشن میں جہاں پانی کا استعمال تکلیف دہ ہے وہاں منع ہے، وہاں آپ تیمم کریں. دوسری سچویشن آتی ہے سفر میں. لمبا سفر ہو یا چھوٹا سفر ہو، پانی نہیں ہے آپ کے آس پاس میں، تو آپ کیا کریں گے، آپ تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے آپ کی بوٹل میں پانی رکھا ہوا ہے اور آپ جلدی کسی ڈیسٹینیشن میں پہنچ جائیں گے، تو آپ کو پانی کی اتنی حاجت نہیں ہوگی، تو آپ اپنے جو وضو کے فرائض ہیں اس پانی سے وہ بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایک بار آپ نے سارے اپنے پارٹس کو دھو لیا. اگر آپ کے پاس اتنا پانی ہے جتنا آپ اس سے وضو کر سکے، فرائض ادا کر سکے، تو کوشش کریں کہ پانی سے کر لیں. اگر نہیں ہے پانی، بہت کم کوانٹٹی میں پانی ہے، یا پینے کے لیے نہیں ہوگا، آگے لمبا سفر ہے، تو اس سچویشن میں تیمم کر لیجئے. پھر تیسرا یہ بتایا کہ جب پانی ملے ہی نہ، چاہے آپ کے گھر میں پانی آ ہی نہیں رہا، کسی بھی سچویشن میں نہیں ہے، اور یہ ویسے تو نیکسٹ امپاسبل ہے کیونکہ ہمارے پاس پانی کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، پانی کی بوٹلز، واٹر کولر، سب چیزیں ہوتی ہیں، آر او ہوتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے کہ پانی بالکل ہی نہ ہو، تو آپ گھر میں ہوں یا سفر میں ہوں، اس سچویشن میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے تیمم جو ہے وہ جنابت کی حالت میں ہوگا اور حدث سے پاک ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے. حدث کیا چیز ہوتی ہے؟ حدث جو ہوتا ہے یہ بھی ناپاکی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ انسان کے جسم سے جو اخراجات نکلتے ہیں اس کے لیے اسپیشلی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، دیکھیے آپ کے دا ارتھ ہیز بین میڈ فار می آ پلیس آف ورشپ اینڈ پیوریفیکیشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے عبادت کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی پاک کر دیا ہے. تو جہاں پہ بھی آپ ہیں، اگر نماز کا ٹائم آ جائے اور آپ کے پاس پانی نہ ہو، تو آپ کیا کریے، آپ تیمم کر کے نماز ادا کر لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایکسکیوز دے کے ہم لوگوں کے لیے بخشش کا سبب بھی بنایا. اب ایک چیز دیکھیے یہاں پہ کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں پہ وضو کی، نماز کے بارے میں، نماز نہ چھوڑنے کے لیے اور پانی کا بدل بھی بتا دیا گیا. تو ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہمارا وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ہم کن کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہلاتی ہیں؟ نواقص الوضو. وہ چیزیں ہیں جو وضو میں نقص دے دے، یعنی وضو کو توڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں پہلی کیٹیگری آتی ہے کہ انسان کے اخراجات کے دو راستے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کے جو ایکسٹرنل اوریفیسز ہیں، جو ایسے اوپننگز ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جہاں سے آپ کی باڈی سے کچھ نکلتا ہے. مراد ہے دیکھیے یہاں پہ بال اور براز کی طرف، جہاں اس راستے سے جو کچھ بھی نکلے، چاہے ہوا نکلے، چاہے خون نکلے، چاہے بال نکلے، براز نکلے، منی نکلے، مزی نکلے، جو بھی بہاؤ نکلتا ہے، وہ ساری سچویشن جو ہے وہ سب چیزیں کس کے اندر آ جاتی ہیں؟ اخراجات کے اندر نکلتی ہیں. اب دیکھیے خواہ وہ شہوت سے نکل رہا ہے یا اس کے بنا، جیسے کچھ لوگوں کو سوتے سوتے میں ہی نکل جاتا ہے، کچھ لوگوں کو بیماری کی وجہ سے نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وضو کو توڑ دیتی ہیں. اب اس کے اندر ایک کنڈیشن اور ہے، کسی کو یہ ڈربلنگ کی پرابلم ہے، انکانٹیننس کی پرابلم ہے، یعنی کہ آپ کا جو یورین ہے وہ نکلتا رہتا ہے، قطرہ قطرہ کر کے ٹپکتا رہتا ہے. تو اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے آپ نماز کے اندر اگر ایسا محسوس ہوا تو آپ نماز تو نہیں توڑ سکتے، یا آپ اس وقت اٹھ کے بار بار وضو تو نہیں کریں گے، کتنا مشکل ہوگا وہ آپ کے لیے. تو وہ ایک مجبوری کے اندر ہے، وہ ایک مرض کی کیفیت میں آتی ہے. اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر نماز کے لیے آپ تازہ وضو کریں گے، پاک کپڑا پہنیں گے. ٹھیک ہے. اور اپنی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اور اپنا کپڑا اچھے سے لگا لیا، اپنی نماز پڑھنی شروع کر دی. دوران نماز خدا نخواستہ اگر قطرہ ٹپکتا بھی ہے تب بھی کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کی نماز نہیں جائے گی، وضو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اگلی نماز کے لیے پھر دوبارہ سے پاک کر کے نیا کپڑا لگا کے پھر دوبارہ سے وضو کر کے نماز ادا کرنی ہوگی. اس کے علاوہ
منہ سے، آنکھ سے، ناک سے، ٹھیک ہے، جو بھی چیزیں نکلتی ہیں جیسے پسینہ ہوتا ہے ہمارا، یا دودھ ہے، یا پھر چوٹ سے خون نکلنا، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، ان چیزوں کے نکلنے سے، اخراج سے وضو نہیں ٹوٹتا. خون بھی نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے، ان دونوں راستوں کے علاوہ جہاں سے بول اور براز خارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ بتایا جا رہا ہے. تو خون کے نکلنے کے بارے میں جو ہے دو رائے ہوتی ہیں. یعنی آپ کے ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی اور وہاں سے خون نکلنے لگا، یا پھر کہیں سے بھی جیسے آپ کا خون نکلتا ہے سوائے دو راستوں کے، تو اس سچویشن میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں دو رائے بتائی جاتی ہیں. پہلی رائے یہ دی جاتی ہے کہ کہیں سے بھی اگر آپ کا خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن دوسری رائے جو ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں، جو ہم آپ کی لائف میں دیکھتے ہیں، صحابہ کی لائف میں دیکھتے ہیں، وہ کیا رائے ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. دلیل کیا ہے اس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں جب آپ پر وار ہوتا ہے تو آپ کے جسم سے خون نکل رہا تھا، لیکن آپ نے اپنی نماز نہیں توڑی. ایسے ہی ایک صحابی تھے جن کو پہرے پہ بٹھایا گیا تھا مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے. اس وقت میں ان کے آگے ایک تیر لگتا ہے اور وہ تیر اس میں سے خون بہنے لگتا ہے، تب بھی وہ اپنی نماز نہیں توڑتے. یہاں سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیے، غیر محرم کے سامنے بال کھولنے سے یا اس کے سامنے آ جانے سے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ غیر محرم کی نظر پڑ گئی، اب ہمارا وضو ٹوٹ گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. نہ ہی ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ ہی الٹی سے، ٹھیک ہے، قے کرنے سے یا نکسیر کے آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی جو روایات حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، ان کے بارے میں امام احمد اور دیگر محققین جو تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہیں. یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسی کتابیں پڑھیں جہاں پہ یہ مینشن ہو کہ کسی کو وامٹنگ ہو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا پھر کسی کی ناک سے خون آ رہا ہے اس سچویشن میں کیونکہ نکسیر پھٹ گئی ہے، تو وہاں سے وہ جو ہے وضو ٹوٹنے کی علامت ہوتی ہے. تو یہ اس چیز کو بتایا گیا کہ یہ ضعیف احادیث ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، خون نکلنے سے باڈی پارٹ میں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، منہ سے، آپ کی ناک سے کہیں سے خون آ رہا ہے، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. غزوہ ذات الرقاع میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے، کسی دشمن نے ان پر تیر چلایا، جیسے میں نے آپ کو بتایا حدیث مبارکہ میں ہے یہ، جس کی وجہ سے خون بہنے لگا، لیکن آپ اپنی نماز پڑھتے رہے. تو اسی لیے ہمیں اپنی نماز نہیں توڑنی. کتنی امپورٹنٹ ہے نماز! دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بعد سب چیزیں آپ کو بتا دی کہ کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا کسی طرح سے. آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس میں پانی نہیں ہے، آپ تیمم کر لیجئے. ٹھیک ہے، آپ کو قبلہ نہیں معلوم، آپ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیجئے. تو اسی لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑ لی، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک مسلمان میں اور منافق میں، یا ایک مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی ہے. اب ایک سوال اٹھتا ہے اس آیت سے ریلیٹڈ، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے امپورٹنٹ، کہ جو مٹی کا ذکر ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جو جیسے ہم باہر جاتے ہیں یا پھر مٹی میں ہمارے ہاتھ ہو جاتے ہیں، یا ہمارے بچے مٹی میں کھیل کر آتے ہیں، تو مٹی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عجیب شے ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے، صابن سے رگڑ کے ہاتھ دھونے چاہیے، اس میں بیکٹیریاز ہوں گے. مٹی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں مانی جاتی. بچے مٹی سے کھیلتے ہیں تو ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھ دھلوانا ان کا. تو مٹی اللہ تعالیٰ نے پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کے بارے میں کیسے مینشن کیا؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اب دیکھیں قرآن میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرور فائدہ مند ہوگی. ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے، وہ ہمیں ریسرچ کر کے ہی پتہ چلے گا، یا جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے اس کے بعد ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم کتنا کامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بہتر چیزیں دی. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہ یہ چیزیں ہمیں کیسے فائدہ دیتی ہیں. تو مٹی کے بارے میں بتایا کہ ایک طرح کا یہ اینٹی بایوٹک ہے. پچھلے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے نا لوگوں کو کہ جو زخم ہو جایا کرتے تھے اس میں مٹی مل لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں آپ کی اسکن کو صاف کرتے ہیں. کتا جب کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کے لیے بھی شرعی حکم کیا ہے کہ 7 دفعہ اسے دھونا لازم ہے، اور اس میں 1 دفعہ مٹی سے دھونا لازم آیا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر ایک ریسرچ ہے ماسکو یونیورسٹی میں جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا ماحول 3 چیزوں سے بنا ہے: ہوا، پانی اور مٹی. ٹھیک ہے، ان میں مٹی کو عام طور پہ ناپاک اور گندا سمجھا جاتا ہے، اور پچھلے 100 سالوں میں مٹی کو جو ہے وہ بیماری کا سورس سمجھا جانے لگا. اس پروسیس سے صفائی کو اتنا آبسیشن مل گیا کہ ہم لوگوں نے مٹی کو ہر جگہ سے ہی نکال دیا، حالانکہ ہم خود مٹی سے بنے. سبحان اللہ، واپس ہمیں مٹی میں ہی جانا ہے. ہماری غذائیں بھی مٹی سے آئی ہیں، بیج بھی مٹی میں ہی اگتے ہیں. مٹی کے اندر کئی ملین قسم کی سپیشیز پائی جاتی ہیں، اتنی مائنیوٹ کہ ان کو آپ لیب میں ہی کلچر کر سکتے ہیں. پھر ایک سپون فل آف جو مٹی ہوتی ہے اس کے اندر 6 بلین آرگینزم پائے جاتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟
देखिए क्यों जान रहे हैं हम उनके बारे में कि उसके अंदर क्या ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि वो वही काम करते हैं जो हमारे पेट के अंदर मौजूद ऑर्गेनिजम्स कर रहे होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील करना। जैसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स जिससे हमें मुहैया होता है, आप देखेंगे ना कि ज़मीन के अंदर जो हमारे मौजूद हैं बैक्टीरियाज, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करते हैं और वो फिर हमारे जो चीज़ें हम खाते हैं, ग़िज़ाई जो मादा में मिलता है, उसमें से हम उसको दरियाफ्त कर सकते हैं। उन्हीं पे ज़िंदगी का इन्हिसार है। रिसर्च से पता चलता है कि बच्चे सफाई करने वाले केमिकल से ज़्यादा आसानी से अस्थमा का शिकार होते हैं। ये जो हम फ़िनाइल और लाइज़ॉल इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे जो होते हैं वो सेंसिटिव इससे ज़्यादा है बनिस्बत जो हमारे घर में या बाहर पाई जाने वाली मिट्टी होती है। हम उससे तो बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो दिन रात हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, इससे हम नहीं बचा पाते। और जो बच्चे मिट्टी से एक्सपोज होते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, उनकी जो बॉडी होती है वो इम्यून सिस्टम उनका ज़्यादा सेहतमंद हो जाता है, वो डेवलप होने की कोशिश कर रहा होता है इसलिए। तो लिहाजा मिट्टी पाक करने वाली है, और सबसे पहले पानी पाक करता है, उसके बाद मिट्टी। ये महज नफ्सियाती तदाबीर नहीं है, वो जर्म्स को साफ़ भी करती है। मेरे कहने का क्या मतलब है, कुछ लोगों का ये कहना था कि मिट्टी से करने का अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो सिर्फ़ एक तरह से एक साइकोलॉजिकल थिंग है, यानी हमको महसूस होगा कि हाँ हम पाक हो गए, जैसे हम वज़ू का इस्तेमाल करके पानी से हम पाक हो जाते हैं, ऐसे ही नफ्सियाती तौर पे हम मिट्टी को इस्तेमाल करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ हमने नमाज़ पढ़ने के लिए अपने आप को आमादा कर लिया। तो फरमाया कि ये नफ्सियाती के साथ साथ वाकई फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ है। अब एक चीज़ और है, देखिए नशे का ज़िक्र जनाबत के साथ क्यों आया है? कोई इंसान नशा कर रहा है और जो जुम्बी है, उन दोनों को नमाज से क्यों मना किया गया? तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, नशा करना और जुम्बी होना? तो फरमाया, इसके बारे में बताया जाता है, नशा ज़हन की निजासत है। जब आप नशा करते हैं तो आपका ज़हन नजिस हो जाता है, आपका माइंड स्पॉइल हो जाता है, और ऐसे ही जनाबत जो होती है वो बदन की नजासत है। इसीलिए दोनों का ज़िक्र इकट्ठा करके आया कि ये दोनों नमाज को आपकी ज़ाया कर देती हैं। अगली आयत है, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, कि क्या तुमने देखा उन लोगों की तरफ जो किताब का एक हिस्सा दिए गए, जिनको किताब दी गई, और उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि एक हिस्सा उन्हें किताब का दिया, मुराद है देखिए तौरात और इंजील, ठीक है, तो अहले किताब की तरफ इशारा है, और यहाँ स्पेशली यहूद की तरफ इशारा है, ठीक है, क्योंकि मदीना में बराह रास्त यहूद से वास्ता होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये सूरत जो है ये मदनी है, तो इसीलिए स्पेशली यहूद की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि वो एक हिस्सा जो किताब का दिए गए थे, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो गुमराही ख़रीद लेते हैं, और वो चाहते हैं कि तुम भी गुमराही इख्तियार कर लो, गुमराह हो जाओ, तुम्हारा रास्ता भी भटक जाए। जो खुद भटका होता है वो दूसरों को भटकाने की कोशिश भी करता है कि मैं नहीं कर रहा तो ये क्यों काम कर ले ऐसा। खुद भी गुमराही को के ख़रीदार होते हैं और चाहते हैं कि तुम भी हिदायत का रास्ता छोड़ दो। तो यहाँ पर उलमा अहले किताब के मुतालिक बताया जा रहा है, कुरान में अक्सर ये अल्फाज आते हैं कि उन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया, ठीक है। अब देखिए अहले किताब नहीं बोला गया, मुतअद्दिद जगह पे आप देखेंगे कि उन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया। तो इसकी क्या वजह है ऐसा कहने की, ये क्यों नहीं कहा गया कि उन्हें किताब दी गई? तो इसकी वजह यह है कि उन्हें किताब इलाही का एक हिस्सा जो था उन लोगों ने वो गुम कर दिया था, वो लॉस्ट हो गया था। जो असल चीज़ जो थी या फिर कुछ पार्ट जो था जो अल्लाह की तरफ से आया था वो लॉस्ट हो गया था उनके पास, इसीलिए एक हिस्से की तरफ इशारा है। और दूसरा ये भी कि जो कुछ उनके पास मौजूद था आसमानी किताबों में से, उसकी रूह और उसके मकसद को उन्होंने बेगाना कर दिया था, उससे वो दूर हो गए थे। उसमें उनकी दिलचस्पी सिर्फ़ इतनी थी कि वो बहस करते थे, ठीक है? और उन्हीं चीज़ों के ऊपर फँसाना लोगों को, मुसलमानों को उसी के बारे में डाउट्स में लेकर आना, और ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने जो आपको हुक्म दिया है वो आपको करना है, उस पे आप मैनिपुलेशन करना, तरह-तरह की तहरीफ़ात करना, उसी के पीछे लगे रहते थे। लिहाजा ये दीनदारी के जौहर से खाली थे, चाहे ये स्कॉलर्स हैं, चाहे ये आलिम दीन हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये दीन को सिर्फ दिलचस्पियाँ बनाते हैं बहस करने के लिए, अपना सिक्का जमाने के लिए, अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए, तो ये चीज़ इनको फ़ायदा नहीं देगी, ठीक है। फरमाया कि वो ख़रीदते हैं गुमराही को, यहाँ ख़रीदने का लफ्ज़ आया है, ठीक है, गुमराही ख़रीदना। तो इसका इसका मतलब समझिए, देखिए इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की कि हम वही चीज़ ख़रीदते हैं जो हम चाहते हैं, जिसकी हमारे दिल में तलब होती है, ठीक है। आप देखिए कि ना, आप बाहर जाएँगे, मार्केट में जाएँगे, तो आपको पता होगा आपको क्या ख़रीदना है। तो जो जो चीज़ें आपके घर में ख़त्म हो गई हैं, जो आपको ज़रूरत है, आप वही चीज़ें ख़रीद के लाते हैं, ना कि आप 10 चीज़ें और लेकर आएँ, ठीक है।
یہ اور بات ہے کہ اگر آپ جا کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، پیسے ضائع کر رہے ہیں اور جو چیزیں نہیں چاہیے تھی وہ بھی آپ لیں گے، لیکن آپ جس ارادے سے نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے. تو یہاں گمراہی کے یہ لوگ طلبگار ہیں، اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں گمراہ ہونا. ٹھیک ہے. جب ہم سودا کرتے ہیں تو ہمیں خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، مال دینار وغیرہ. تو یہاں پہ جو چیز ہے بتایا کہ اس کے بدلے یہ کیا دے رہے ہیں، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی. اپنی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے کی کتاب میں نازل فرمائی تھی، ان کو ہدایت یافتہ کیا تھا، وہ انہوں نے بیچ دیا اور سودا کس کا کیا، گمراہی کا. کتنا برا سودا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھ چکے ہیں ہم اس کے بارے میں بھی. چاہتے ہیں اس کے بعد کہ تم بھی بھٹک جاؤ. ہم غلط کام کر رہے ہیں، اہل کتاب غلط کام کر رہے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی بھٹک جائیں. وجہ حسد. ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس حق کیسے آ گیا، یہ کیسے حق پہ چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یا ہم بہتر ہیں تو ہم ان کو بھی اپنے راستے سے ہٹائیں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تم کو بھٹکا دے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہی بھٹکاتے ہیں. ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے وہ اپنی اپنی قوم کے پاس ہدایت کا پیغام لے کر آئے تھے، ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے. ہر نبی الہامی کتاب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کو رہنمائی کرنے کا ہی ہوتا ہے. جو نبی کے پاس ہوتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ آسمانی کتاب اتارتا ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آتی ہے. لیکن جب کوئی قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اپنے حالت پہ ترس نہیں کھاتی، دوسروں کو اندھا فالو کرنا شروع کر دیتی ہے، اللہ کی کتاب کو، اس کے احکامات کو بھول جاتی ہے، تو وہ گمراہی کی خریدار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی میں وہ اتنا آگے بڑھ جاتی ہے، یعنی گمراہ تو ہو گئی، اب نیکسٹ اسٹیج کیا ہے اپنے آپ کو اور اسپوائل کرنے کی، کہ اپنے آپ کو تو اپنے ڈبو دیا، اب دوسروں کو بھی لے کے ڈوبیں گے، ان کو بھی گمراہ کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو بھی بھٹکانے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو دوسروں کو بھٹکاتے ہیں تو اپنا تو گناہ سمیٹیں گے ہی، دوسروں کا بھی گناہ سمیٹ لیں گے. چاہے آپ اعمال اپنے جو ہے برے اعمال کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور لوگوں نے غلط کام کرنے شروع کر دیا آپ کی وجہ سے، ان کا عقیدہ بگڑ گیا یا ان کی عبادات، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. تو ایسے لوگوں کی تعلیمات سے ان کو ہم لوگوں کو محتاط ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون حق بات کہہ رہا ہے اور کون بے دلیل بات کر رہا ہے، کس کے پاس کتاب کا علم ہے اور کون صرف محض اپنی خواہشات کے لیے آپ کو دین کی پٹی پڑھا کے بتانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اپنا بندہ بنانا چاہ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ غلط دین پیش کر رہا ہے، بے دلیل والا دین پیش کر رہا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے. جو بھی شخص یہ کر رہا ہے اس سے محتاط رہیں. ٹھیک ہے، اور علم والا وہ جو دعوے کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت انٹلیکچوئلزم میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے نام پہ کہ دیکھو ہم کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، لوگوں کو بھٹکا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ویب سائٹس ہوں، اسکالرز ہوں، بکس ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر یونیورسٹیز ہوں، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو لوگوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہی ہوتی ہے، اصل مقصد اسلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، وہ سب گمراہی کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے آس پاس میں، کس مٹیریل سے ہم نالج گین کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض علم والے جو ہیں وہ دوسروں کو عمل کرتا ہوا دیکھ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے بارے میں کیا ثابت ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور وہ اسی کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کرائٹیریا ہے، یہ دیکھنا ہے ہم کو کہ کیا جو یہ کہہ رہا ہے وہ واقعی کر بھی رہا ہے اور وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں. یہ سب صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی ہیں. دیکھیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو آپ نے آج سیکھا، آپ دیکھ رہے ہیں، حدیث مبارکہ دیکھ رہے ہیں، اس کا ریفرنس جا کے چیک کریں. ایسا نہ ہو کہ غلط چیز سن کے آپ اور میں بھٹک جائیں اس سے، اور یہی فتنہ ہے اس وقت میں. ٹھیک ہے، علم جو ہے اس ٹائم پہ اتنا کامن ہے اور کتنے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کون سی بات صحیح ہے اور کس میں انہوں نے اپنے خیالات کو زہر ڈال کے پڑھنے والے کے دماغ میں زہر گھول دیا ہے، وہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. اسی لیے پہلے اپنے روٹس کو سمجھیے، صحیح چیز پڑھیے، اس کے بعد باقی چیزیں پڑھیے گا تاکہ آپ کمپیریزن کرنے کے لائق ہو. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین پر چلنے سے لوگ آپ سے الگ الگ باتیں کرنے لگتے ہیں، ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چیز جانتا ہے. دیکھیے اگر آپ حق پر چل رہے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی مخالفت نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوں گے وہ اپنے عقیدے لے کر آئیں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو دنیا پرست ہوتے ہیں، وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے. تو یہ آیت یہاں پہ ہمیں تسلی دینے کے لیے آئی ہے کہ اگر آپ دین پہ چل رہے ہیں تو آپ کی مخالفت ہوگی، لوگوں کے رویے بھی تبدیل ہونے لگ جائیں گے.
ٹھیک ہے، تمہارے اندر موجود لوگ جن کے پاس علم بھی موجود ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو علم والے ہوں گے، اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں ہی کاٹ رہے ہوں گے، آپس میں تفرقہ ڈال رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، میری مسجد الگ، تمہاری مسجد الگ، ہمارا کلمہ الگ، تمہارا کلمہ الگ، یا پھر یہ کہ اپنے ہی امام کو اور ان کو فالو کرنا ہے، باقی کوئی چیز نہیں سمجھنی ہے. تو اس چیز میں کیا ہوتا ہے، انسان ایسے حالات میں پریشان ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کس کی سنوں، یا پھر میں اکیلا کیسے رہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری نیت صادق ہے، سچی ہے، تمہاری طلب سچی ہے، یعنی تم صحیح دین سیکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کی مدد تمہارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفا باللہ ولین کفا باللہ نصیرا، وہ تمہارا ولی، تمہارا دوست کافی ہے، وہ تمہیں گائیڈ کر دے گا. تم تڑپ تو دکھاؤ، تم دعا تو کرو اللہ سے. ٹھیک ہے، پہلے اسٹیج پہ ہمارا کیا کام ہے. اسی طرح الحمدللہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے. الگ الگ فرقے آپ دیکھ رہے ہیں، گروہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے. الحمدللہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی دین کو پڑھنے لگتا ہے تو یہ سارے سوال آتے ہیں، اور لوگ اس سے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ تم نے کون سا دین پڑھنا شروع کر دیا. اس سچویشن میں انسان کیا کرتا ہے، فرمایا کہ تم اپنے دوست کو پکارو، جو تمہارا حقیقی دوست ہے، وہ جانتا ہے، تم اس سے مدد مانگو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ایکچولی تمہارا دشمن کون ہے اور تمہارا دوست کون ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی جو ایسے لوگ ہیں جو واقعی حق پر ہیں، جو تمہارے دوست ہیں یا تمہارے دشمن ہیں، تو وہ کون ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارا دفاع کرنے کے لیے. انسان خود نہیں جانتا کہ اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. ٹھیک ہے، اور بدترین دشمنی وہ ہوتی ہے جو دوستی کے روپ میں ہوتی ہے. یعنی لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کے پیچھے جاتے ہی آپ کی برائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے طریقے کو جو آپ فالو کرنا شروع کر رہے ہیں، آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو اس کا آپ نے مذاق بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو عام معنوں میں دوستوں کے اندر دشمن تلاش کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے اوپر ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، ہمارے اوپر اپنے ماحول کا انفلوئنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جو کام کرنا شروع کرتے ہیں یا چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو اسی لیے کہ ہمارے پیئرز، ہمارے دوست، یہ جو لوگ ہمارے آس پاس میں ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، ہمارا برین واش کر دیتے ہیں. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو ابھی فی الحال یہ کام کرنے چلتے ہیں، بعد میں پڑھ لینا، بہت ٹائم ہے، ابھی مجھ سے فون پہ باتیں کر لو. ٹھیک ہے، یا پھر سگریٹ کی عادتیں لگانا، دوستوں کو دیکھ کے بری عادتیں لگ جاتی ہیں بہت سارے لوگوں میں، بچوں میں ہمارے سگریٹس کی. اچھے کام پہ ٹوکنا، کیا تم نے حجاب کرنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں آپ دوسرے لوگ ٹوک رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام کی راہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھایا ہے، میں نے حدیث میں پڑھ لیا، قرآن میں پڑھ لیا یہ کہ چیزیں حرام میرے لیے، تو اب آپ کو وہ چھوڑنا ہے. اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. ایسے میں زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرو. اللہ تعالیٰ بہترین لوگ جو سچے آپ کے دوست ہوں گے ان سے آپ کو ملا دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو کیا ہے بیسٹ پروٹیکشن؟ اٹ از دا پروٹیکشن ٹو گیٹ اسٹرانگ فرام ان سائڈ. اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو کے آپ اندر سے مضبوط ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کافی ہے. کہ مجھے اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کا سچا ہونا، اسی کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہم دین پہ چل سکیں اور ہم دوسرے لوگوں کو بھی صحیح راستہ بتا سکیں. آیت کی تلاوت سن لیجیے اب ایک بار. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل
واللہ اعلم باعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.